ویلکم ٹو خانورسیشنز. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. اور آج میں آپ سے جو پاکستان کے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، ان کا جو واشنگٹن، نیو یارک، فلوریڈا کا جو دورہ ہوا ہے، یو ایس ٹرپ، اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے پرومس کیا تھا جب وہ یہاں آ رہے تھے کہ what could have been on the agenda، اور میں I will try to sum up his tour، اور as I promised میں آپ ان کے دورے کا خلاصہ اور کچھ انالیسس پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ سب جو لوگ جو شو کو دیکھتے ہیں، پلیز خانورسیشنز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. تو عاصم منیر صاحب تقریباً 1 سال کے بعد واشنگٹن آئے ہیں. پاکستان کی صورتحال میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لی تھی کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا، پاکستان کے اکنامک چیلنجز، پاکستان کے اختلافات، خاص طور سے افغانستان بارڈر پر ٹی ٹی پی کے ساتھ جو پرابلم چل رہا ہے ان کا، ٹیرورزم کا، بلوچستان کے ساتھ جو پرابلم ہے لبریشن کا، اور ان سارے مسائل کو میں نے آلریڈی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. تو یہ چھوٹا سا جو بریفنگ ہے، اس میں بیسیکلی یہ بات ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو سٹیٹس ہے ایز اے کنٹری، جو اس کا سٹاک ہے واشنگٹن میں، ایک زمانے میں پاکستان یوز ٹو بی اے میجر ایلائی، ابھی بھی آفیشیلی اٹ از اے نان نیٹو ایلائی کا سٹیٹس انجوائے کرتا ہے وہ، لیکن پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات پچھلے تقریباً 7-8 سال سے، جب سے ڈونلڈ ٹرمپ پریسیڈنٹ بنے تھے 2017 جنوری سے، اس کے بعد سے جو خراب ہوئے ہیں تو پھر سدھرے نہیں ہیں انڈر بائیڈن. انفیکٹ پچھلے 3 سال ہو گئے جو بائیڈن کو پریسیڈنٹ بن کے، انہوں نے کسی پاکستانی ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ بالکل کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے. سو اٹ کنٹینیوز ٹو شو کہ پچھلے 6-7 سال میں انڈیا، پاکستان اور یو ایس کے بیچ میں تعلقات مسلسل خراب ہو رہے ہیں یا ڈسٹنٹ، اور ان دوران امریکہ اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں. انڈیا اینڈ یو ایس ہیو کم کلوزر، اور ان دوران چائنا اور پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات تو امپروو ہوئے ہیں، لیکن اکنامک گوادار کو لے کر سوال کافی بڑے اٹھ چکے ہیں کہ کیا یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو پاکستان کے تھرو جاتا ہے، ہیز دیٹ بین سکسیسفل اور ناٹ. ابھی تک جتنے بھی انڈیکیشنز ہے، ہو سکتا کہ جو سی پیک پروجیکٹ ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، ہو سکتا ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا سب سے بڑا اور اسپیکٹیکولر فیلئر ہو سکتا ہے. تو اس بیک گراؤنڈ میں عاصم منیر صاحب جب پاکستان میں ایک ایکٹنگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہاں پر آئے ہیں، تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 2 چیزیں ہوئیں. ایک کہ یہاں پر ان کا ایسا کوئی استقبالیہ نہیں ہوا، he was not received very well. جو سب سے ہائیسٹ یو ایس ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن کے ساتھ ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ اٹ واز جسٹ اے فوٹو آپ، ایسی کوئی تفصیلاً بات چیت نہیں ہوئی. اگر وہ بیٹھ کے بھی بات کرتے ہیں تو شاید وہ دونوں کے بیٹھے ہوئے فوٹوگراف بھی ہم کو دیکھنے میں ملتے ہیں. سو بیسکلی ایک کمرے میں وہ عاصم منیر صاحب ویٹ کر رہے تھے، جب بلنکن کو وقت ملا ہی کیم آؤٹ، شوک ہینڈز، ہو سکتا ہے ویدر کے بارے میں پوچھا، پتہ نہیں کیا پوچھا، یا پوچھا کہ الیکشن کب کروا رہے ہو آپ، میک شور کہ الیکشن آر فیئر اینڈ فری، اور پھر وہ 3-4 فوٹوگرافس کے بعد وہ وہاں سے رفع دفع ہو گئے. سو آئی تھنک دیٹس واٹ از ہیپننگ. اس لیے اگر آپ جتنے بھی فوٹوگرافس آپ دیکھ رہے ہیں بلنکن کے ساتھ، دے آر اسٹینڈنگ. اور ویسے بھی یہاں پر یو ایس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی ایسی میجر ریڈ آؤٹس نہیں آئے ان کی دوسرے ملاقاتوں سے. میں ایک سٹیپ پیچھے لے کر آپ کو ایک لیگل کانسیپٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اتھارٹی، سوورنٹی، پاور کی، تو وی ٹاک اباؤٹ ڈے جیور اینڈ ڈی فیکٹو اتھارٹی. یعنی ڈے جیور وہ اتھارٹی ہے جو یو ہیو بائی ورچو آف لا. ڈی فیکٹو وہ ہوتا ہے جو آپ زبردستی قبضہ کر لیں، یا سم تھنگ دیٹ یو ہیو بائی ورچو آف پوزیشن بٹ ناٹ بائی اتھارٹی. مثال کے طور پہ آپ ایک گاؤں لے لیں جس میں آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، اور چند لوگ رہتے ہیں، اور گاڑی اس گاؤں میں صرف ایک ہی گاڑی ہے
جو میں نے خرید کے لے کر آئی، لیکن اس گاؤں میں گنڈا ہے جو مجھے مار پیٹ کے میری گاڑی وہ قبضہ کر لیا ہے، وہی چلاتا ہے گاڑی. تو اگر آپ میں سے کسی کو ایمرجنسی کے دوران گاڑی کی ضرورت پڑی تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ ول یو گو ٹو دا ڈیجیور اونر، یعنی جس کی پاس ٹائٹل ہے، لیگل اونرشپ ہے گاڑی، یا آپ اس کے پاس جائیں گے جس کے پاس وہ ایکچوئل گاڑی کنٹرول میں ہے، کہ بھائی وہ گنڈے کے پاس جائیں، بھائی پلیز ہمارے کو ایمرجنسی ہو گئی، کین یو گیو اس اے رائٹ ٹو دا سٹی. تو یہ چیز ہے. تو جب پاکستان کے ساتھ جب فورن گورنمنٹس ڈیل کرتے ہیں تو دا ڈیجیور یعنی لیگل اتھارٹی تو ان کے الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے، الیکٹڈ پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے، ان کے جو پریسیڈنٹ ہے اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن جو ڈی فیکٹو پاور ہوتا ہے وہ ان کے جنرل چیف آف اسٹاف کا ہوتا ہے. سو ان کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ گورنمنٹس نو کہ اف دے وانٹ سم تھنگ ڈن، مطلب اگر کچھ چاہیے ان کو ایکچولی پاکستان میں that can be done, then they have to deal with the chief of army staff. لیکن they can't extend to him the protocols جو وہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو دے سکتے ہیں unless وہ بندہ فارملی ٹیک اوور کر لے، جیسا مشرف نے ٹیک اوور کر لیا تھا یا ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر لیا تھا. لیکن in the absence of a military dictatorship directly، یہ جو چیف آف اسٹاف ہوتا ہے پاکستان کا، جیسا باجوہ صاحب بھی تھے، I mean, they enjoyed real power without having constitutional authority. تو اس وجہ سے بھی یہ صاحب کو، جنرل منیر صاحب کو ملاقاتیں at a higher level نہیں ہوئی. مطلب they are not ever going to invite the پاکستانی چیف آف آرمی اسٹاف کہ وہ کانگریس کے جوائنٹ سیشن کو ایڈریس کرے، یا ان کو بلائیں گے ایز اسٹیٹ ڈنر پر وغیرہ. اس لیے وائٹ ہاؤس میں بھی اگر وہ گئے تو نہ تو وائس پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی، کوئی بڑے فیمس سینیٹرز وغیرہ سے کسی کے ساتھ ان کی الیکٹڈ آفیشلز کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. تو اگر آپ دیکھیں جس نے بھی لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہیں دے آر آل اسٹافرز یا ملٹری کے لوگ. none of them are people who have won an election in the United States. اب میں آپ کو فہرست دیتا ہوں یہ کن کن سے ملاقات ہوئی. ویسے بیچارے یہاں پہ تھوڑا بہت پروٹیسٹ بھی ان کو فیس کرنا پڑا. پاکستانی تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں یو ایس میں، ان کی طرف سے ایک ایسا اسٹیٹمنٹ، انفارمل اسٹیٹمنٹس اور بیانات آئے کہ دے ہیو ریسیوڈ انسٹرکشن فرام پاکستان کہ وہ یہاں پہ زیادہ گڑبڑ نہ کرے بیکاز عمران خان از اسٹل ان دا کسٹڈی. ہو سکتا کہ اگر یہاں پہ پی ٹی آئی والے بہت زیادہ پروٹیسٹ کریں تو شاید وہاں پہ ان کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہو سکتی ہے. So that is why the protests were not very sincere اور مطلب very serious. لیکن تھوڑی موٹی چیزیں تو ہوئی ہیں. سنا کہ ان کا جب ملاقات when he organized a dinner to meet the پاکستانی diaspora، کئی لوگوں نے اس diaspora کی انویٹیشن کو بائیکاٹ کیا اور it was a very small affair، embassy کی حد تک رکھے، it was not in a major hotel or anywhere else. اور جب وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آئے تو ٹرکس وغیرہ جو ڈیجیٹل ٹرکس ہائر کر کے تھوڑے بہت پروٹیسٹ وغیرہ اپوزیشن والوں نے کی ہے. تو اٹ لکڈ ویری کلیئرلی کہ بیچارے عاصم منیر صاحب کو نہ تو امریکنس نے زیادہ عزت دی، نہ پاکستانی امریکنس نے ان کو کوئی زیادہ عزت دی. تو بیسیکلی ہی از ناٹ گیٹنگ ریسپیکٹ فرام فارنرس نار ریسپیکٹ فرام ہز اون کنٹری مین. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بیچارے نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے. بٹ اینی وے ان کی ملاقات ہوئی جیسا میں نے پہلے ہی کہہ چکا بلنکن صاحب سے، وچ آئی تھنک از جسٹ اے فوٹو آپ. لیکن ان کی سیریس ملاقاتیں ہوئی سیکریٹری آف ڈیفینس لائڈ آسٹن کے ساتھ، چیئرمین آف دا جوائنٹ چیف جنرل براؤن جو ان کے اپوزٹ نمبر ہے یو ایس میں. پھر ان کی ملاقات ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ نیولینڈ اور ڈیپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جوناتھن فائنر کے ساتھ ہوئی. تو بیسیکلی اسسٹنٹ سے ملے نمبر 2 ان دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نمبر 2. اور میرے خیال سے جو سیریس گفتگو ہوئی ہے وہ مجھے لگتا ہے وتھ نیولینڈ اینڈ وتھ فائنر، وہاں پہ ذرا سیریس ڈسکشنز ہوئے ہوں گے. جو ٹاپکس بیسیکلی یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے ڈرونز from the US to fight TTP and do counter-terrorism operations in Afghanistan، اور پاکستان کو اوکے بھی چاہیے کہ وہ لانچ کر سکے میجر پروجیکٹس.
تو اگر آپ دیکھیں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ریڈ آؤٹس جو میں بتا رہا ہوں جوائنٹ چیف کے ساتھ یا ڈیفینس سیکرٹری کے ساتھ، بس اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ریجنل سیکیورٹی اور ملٹری کوآپریشن اور پارٹنرشپ جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے چیزوں کے بارے میں انہوں نے زیادہ تر بات کی. مجھے یقین ہے کہ وکٹوریا نیولینڈ کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ڈیفینیٹلی الیکشنز کے بارے میں ڈسکشن ہوا ہوگا، اور وہاں پر ان پہ تھوڑا بہت دباؤ پڑا ہوگا کہ میک شیور کہ الیکشنز آر ناٹ پوسٹ پونڈ انڈیفینیٹلی، اور جتنا ہو سکے فیئر اینڈ فری الیکشنز کرانے کی کوشش کریں. اینڈ آف کورس بوتھ دا یو ایس اور عاصم منیر ہیو اے کامن انٹرسٹ کہ نہ تو پی ٹی آئی جیتے نہ عمران خان واپس پاور میں آئے. تو بائی ڈیفالٹ یو کوڈ سے کہ یہ دونوں یو ایس گورنمنٹ اور جو پاکستانی ملٹری ہے دے بائی ڈیفالٹ آر ناؤ ایلائز آف نواز شریف. پاکستان سے خبر آئی ہے کہ جو پاکستان کی اتھارٹیز ہیں جو الیکشنز کے بارے میں ڈیسیشنز لیتے ہیں، انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ فیبرری 8 کو پاکستان کے الیکشنز ہوں گے. اینڈ دس اناؤنسمنٹ واز میڈ جب کہ عاصم منیر صاحب یو ایس میں تھے. سو آئی ہیو اے فیلنگ دیٹ دیر مائٹ بی اے ڈائریکٹ کنیکشن کہ یہاں سے دباؤ پڑا اور آپ نے وہاں پہ اثر دیکھا. واشنگٹن کے دورے کے بعد عاصم منیر صاحب نیو یارک گئے اور یو این کے جنرل سیکرٹری گوتریس کے ساتھ ملاقات کی، اور وہاں پہ جناب نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی. مطلب he talked about Gaza. I don't know what the point of that meeting is. وہ بیچارہ گوتریس is a very busy man working very hard to do something for the Palestinians suffering in Gaza اور trying to bring peace. خاص طور سے humanitarian aid کی بہت کوشش کر رہا ہے. اس کا بیچارے کا وقت کیوں ضائع کیا پتہ نہیں ہے صاحب. Anyway, عاصم منیر went there اور پھر کشمیر کے مدعے کو بار بار اٹھا رہے تھے. وہاں پر بھی اٹھا کے کہا کہ جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، ریفرنگ انڈائریکٹلی ٹو دا یو این کا جو ویب سائٹ کا اشارہ کر کے، جب تک کہ یو این پیرامیٹرز کے مطابق اور کشمیریوں کے مطابق اگر سولوشن نہیں نکلتا تو دیر ول بی نو پیس. آئی ڈونٹ نو وائی انٹرنیشنل لیڈرز جب یہ بیان سنتے ہیں وائی ڈونٹ دے پش بیک کہ کیا یہ تھریٹ ہے فرام پاکستان کہ اگر آپ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرے تو ہم کیا جنگ کریں گے. خاص طور سے پچھلے ہفتے جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے کچھ 300 جنگوں کا دعویٰ کیا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ 300 جنگیں بھی لڑیں گے انڈیا کے خلاف کشمیر کے لیے. بیچارے جو پاکستان کا حصہ تھا بنگلہ دیش، اس کے لیے تو صرف ایک جنگ لڑی، بہت جلدی سرنڈر بھی کر دیا، ہار بھی مان لی، اور جو حصہ کبھی بنا نہیں اس کے لیے یہ 300 جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. آئی نیور انڈرسٹینڈ دا لاجک آف پاکستانی لیڈرس. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ان کی لاجک. جو ہے اسے سنبھال کے رکھیں، انویسٹ کریں، امپروو کریں، دوسروں کے پاس سے چیزیں لینے کی کیا ضرورت ہے. بٹ اینی وے اس کے بعد ہی وینٹ بیک ڈاؤن ٹو فلوریڈا اور وہاں پہ سینٹ کام کے جو جنرل ہے مائیکل ایرک کوریلا اس کے ساتھ ملاقات کی. I think this is where the discussions of operations, کوریلا خود پاکستان گئے ہوئے میرے خیال سے 2 بار پچھلے 1 سال میں، اور وہاں پر ڈسکشنز ہوئے ہیں about the use of potential drones, TTP، کیونکہ in the broader sense America is committed to a global conflict کہیے یا global war on terror پر. So that is where the discussion ہوگا. تو میری سمری یہ ہے کہ کچھ 3-4 چیزیں جو یوزفل ہوئے ہوں گے جس میں افرمیشن کہ the US is willing to deal with عاصم منیر on some critical issues الیکشن کو لے کر، اور پھر اس سے ہٹ کر on some strategic military partnerships where the US is willing to continue to work with the Pakistani army. اس سے ہٹ کر I don't think there are any major gains. Economic issues پہ زیادہ ڈسکشن نہیں ہوا. If you notice کہ پاکستان کا سب سے بڑا problem currently is its bad economy, but he did not meet یلن کے ساتھ یا رائمنڈو کے ساتھ ملاقات نہیں کی انہوں نے, and it would have raised issues as to why he's meeting with them. So anyway, I guess this is like a perk of being chief of staff, army staff in Pakistan,
کہ آپ امریکہ کا دورہ کریں اینڈ آر ریسیوڈ. تو یہ جو فوٹوگرافس آپ دیکھ رہے ہیں بلنکن کے ساتھ اور گتریس کے ساتھ وغیرہ, دس آئی گیس ول بی فریمڈ اینڈ ان کے دفتر میں لگیں گی آئندہ 2-3 سال کے لیے. بٹ ادر دین دیٹ آئی ڈونٹ تھنک انہوں نے پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کو کچھ زیادہ آگے بڑھایا ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ ویری شیور, جو ہم سمجھ رہے تھے کہ اٹس گوئنگ ٹو ریسیٹ یو ایس پاکستان ریلیشنس, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی میجر ایونٹ ہوا ہے یا اسٹیٹمنٹ آئی ہے فرام دا یو ایس سائڈ which says کہ suddenly Pakistan is more important to US than it was last month. So basically at a low level, America is managing a long distance relationship with Pakistan. جہاں پہ نیسیسٹی ہے وہاں پہ کوآپریٹ کریں گے اور دوسرے چیزوں کو اگنور کریں گے. So I think that is what is happened. اگر الیکشن فیئر اینڈ فری ہو جاتا ہے فیبروری میں اور جو بھی پرائم منسٹر بن کے آتے ہیں, if they are able to come up with a new agenda, then maybe we can see some progress inside Pakistan. But I think کہ پاکستان کی سوسائٹی کو should have only a 2-point agenda. ایک نمبر 1 کہ وہ ان کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اور جو انٹرنل تھریٹس ہے ٹیررزم سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے, میک شور کہ اٹ ڈزنٹ اسپل آؤٹ انٹو دا ریجنل کانفلکٹ, کہ افغانستان سے جنگ نہ بڑھے یا کشمیر میں کچھ جھگڑا نہ شروع کرے, اور دوسرا ٹرائی ٹو امپروو اینڈ ورک آن اٹس اکانومی. بٹ ادر دین دیٹ, وہ جو ہندی کا محاورہ ہے کہ بیچارے عاصم منیر صاحب پہ لگتا ہے کہ وہ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے, نہ یہاں پہ عزت ملی نہ ان کے کنٹری میں ان کو کچھ زیادہ عزت افزائی کی یہاں واشنگٹن میں یا نیو یارک میں یا فلوریڈا میں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ڈسکشن انٹرسٹنگ لگا. پلیز خانورسیشنز کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن دبائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں.